الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ یہ آیت نمبر 187 ہے، سیقول دوسرا پارہ ہے، اور سورۃ البقرہ بھی قرآن پاک کی دوسرے نمبر کی صورت ہے۔ اس آیت میں تقریباً ہم درمیان میں پہنچ گئے تھے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیر خیریت لینے کے لیے ان کے گھر پر چکر لگایا۔ جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ گھر پر ہے اور اسماعیل جو ہے وہ شکار کے واسطے گھر سے گئے میں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ سے حالات لیے کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے، وقت کیسا گزر رہا ہے، حالات کیسے ہیں گھر کے۔ تو ان کی اہلیہ نے بڑی شکایتیں کی اور شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے کہا کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آ جائے تو اسے میرا یہ پیغام دے دیجیے گا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آ گئے تو انہوں نے حالات پوچھے کہ والد صاحب آئے تھے تو کیا کہا، پھر والد صاحب نے کوئی اہم بات کی ہو۔ چنانچہ ان کی زوجہ نے بتلایا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے، میرے والد نے اس کا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ کو طلاق دے دوں، چنانچہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، اور انہوں نے ان کو طلاق دی اور فارغ کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تو کچھ عرصے بعد پھر اتفاق سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گھر جو ہے تشریف لائے اور حالات معلوم کرے۔ اتفاق یہ تھا کہ اسماعیل پھر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، جب ان کی زوجہ سے حالات لیے تو بڑا اللہ کا شکر ادا کیا ان کی بیوی نے، اور کہا کہ میں تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ نے تو مجھ پہ بڑا رحم فرمایا اور مجھے ایسا انسان مل گیا کہ اتنا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ان کے والد نے جاتے ہوئے ان کو کہا کہ اسماعیل کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی بہت زیادہ حفاظت کرے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو بتایا انہوں نے کہ بھائی آپ کے والد آئے تھے، ہاں بھائی کیا کوئی اہم بات کہی ہو؟ تو کہا جاتے ہوئے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی بہت زیادہ حفاظت کریں، سنبھال کے رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا، اس کا مطلب میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں برقرار رکھوں اور بلکہ آپ کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے آپ کا خیال بھی رکھوں، آپ کی حفاظت بھی کروں۔ تو بات اس آیت میں یہی ذکر ہو رہی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اور ایسی عورتیں جو واقعی اپنے شوہر کا لباس بن جائے اور واقعی وہ شوہر اپنی بیوی کا لباس بن جائے۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر اور سن کر، ان پر تعجب ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے اور اپنے بستر کے اور اپنی خلوت کے واقعات اپنے دوستوں سے، یاروں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، جاہل ہیں، بلکہ جو ہے نا پڑھے لکھے جاہل، اعلیٰ درجے کے۔